پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں آبِ ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بات چیت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں جاری صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن کے لیے ثالثی کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ اسحاق ڈار نے امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ملکوں کا عالمی پیش رفت پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر خارجہ نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو اجاگر کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے امکانات کا جائزہ بھی لیا۔ سعودی عرب کے ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کے کردار کی حمایت کا اعلان۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر فریقین سے تحمل کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا آبِ ہرمز میں جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر زور۔ کہا یہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں، صورتحال کو اپنی اصلی حالت میں واپس لایا جائے تاکہ جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنائی جا سکے۔ ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، مجھے یہ جنگیں پسند نہیں۔ تہران کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب۔ کہا ہم نے ایران کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا، 159 جہاز سمندر میں غرق کر دیے۔ ایران کے پاس نیوی رہی نہ فضائیہ، ان کے رہنما بھی ختم ہو گئے۔ تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ توقع ہے ایران جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ دورہ چین بہت اہم ہوگا، چینی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ امریکی صدر کی ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ امن مذاکرات میں ایران کافی حد تک لچک دکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ اعلیٰ معیار کا اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے۔ دنیا بھر میں ہمارے اڈے ساز و سامان سے بھرے ہوئے ہیں، ضرورت پڑی تو ان ہتھیاروں کو استعمال کریں گے۔ امریکی صدر نے آبِ ہرمز میں ایران کی 7 کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ پروجیکٹ فریڈم کے امریکی اعلان کے بعد آبِ ہرمز میں کشیدہ صورتحال۔ آبِ ہرمز کے قریب آنے والے امریکی جنگی بحری جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے میزائل اور ڈرون فائر کیے۔ ایرانی بحریہ کا دعویٰ۔ ایرانی نیوی کے بیان میں کہا گیا ہے جنگی جہاز آبی گزرگاہ پر ایران کے کنٹرول کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی ڈسٹرائر نے ریڈار بند کر کے آبِ ہرمز کے قریب آنے کی کوشش کی۔ ریڈار دوبارہ آن ہونے پر امریکی جہازوں کا فوری سراغ لگایا گیا۔ امریکی نیوی کو ریڈیو کے ذریعے متعدد بار وارننگ دی۔ وارننگ نظر انداز کرنے پر فوج کو کروز میزائل، ڈرونز اور راکٹ امریکی جنگی جہازوں کے قریب فائر کرنا پڑے۔ ایرانی بحریہ کا کہنا تھا کہ اس نے جہازوں کو خبردار کیا کہ آبِ ہرمز کے قریب آنے کی کوئی بھی کوشش جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایسی کارروائیوں کے خطرناک نتائج دشمن پر عائد ہوں گے۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی نیوی کے زیر کنٹرول آبِ ہرمز کا نقشہ شیئر کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل۔ ایران کے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے۔ ایران نے 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون داغے۔ فجیرہ میں ڈرون حملہ، تیل کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی، 3 بھارتی شہری زخمی، ہاسپٹل منتقل۔ دبئی اور شارجہ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ اماراتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی حملے ملک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں، اپنی خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فوجی حکام کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ سعودی ولی عہد کا UAE کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ محمد بن سلمان کی امارات پر ایران کے حملے کی مذمت۔ سعودی عرب کا UAE کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ یورپی یونین اور کویت کی بھی ایرانی حملوں کی مذمت۔ متحدہ عرب امارات سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ برطانوی وزیر اعظم کا کشیدگی کے فوری خاتمے پر زور۔ کہا ایران کو باامانی مذاکرات میں شامل ہونا ہوگا۔ فرانسیسی صدر کا امریکہ اور ایران سے آبِ ہرمز مشترکہ طور پر کھولنے پر زور۔ صدر میکرون کا ایک بار پھر فوجی کارروائی سے انکار۔ یورپی رہنماؤں کے اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران مشترکہ طور پر آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولیں، یہی آبِ ہرمز کو کھولنے کا واحد حل ہے۔ فرانس کسی بھی ایسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا جس کا فریم ورک واضح نہ ہو۔
مشرق وسطی میں جنگ کے باعث مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی۔ IMF کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا ایران جنگ اگلے سال تک جاری رہی تو حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ عالمی معیشت کے لیے خراب صورتحال والا منظرنامہ برقرار ہے۔ تیل کی قیمتیں $125 فی بیرل رہیں تو نتائج بہت خراب ہوں گے۔ ایران جنگ عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی کا باعث بنے گی۔ اسحاق ڈار کی امریکہ کی جانب سے ضبط ایرانی جہاز پاکستان منتقل کرنے کی تصدیق۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے ایرانی جہاز کو مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود سے واپس بھیجا جائے گا۔ عملے اور جہاز کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ اسحاق ڈار نے اس پیش رفت کو اعتماد سازی کی مثبت مثال قرار دیا۔ کہا اقدام خطے میں اعتماد سازی کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان ایسے اعتماد سازی کے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ خطے میں امن کے لیے سفارتکاری کو فروغ دیتے رہیں گے۔ امن کے لیے ثالثی جاری رکھیں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق MV توسکا کے عملے کے 15 ارکان ایران پہنچ گئے۔ بحری جہاز توسکا کو ناکہ بندی توڑنے پر 19 اپریل کو امریکی فوج نے قبضے میں لیا تھا۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن۔ جہاز MV گوتم پر موجود 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی کو ہنگامی امداد فراہم۔ عمان سے بھارت جانے والے MV گوتم میں تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر کو امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ مار کے حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مار کے حق کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں، پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستانی قوم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستانی فوج رافیل اور عوام بھارتی ڈرون گرا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مار کے حق کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت کے 2 رافیل طیاروں سمیت کئی جہاز گرائے۔ انڈیا نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پوری قوم متحد ہو گئی تھی۔ بھارت کو اندازہ ہو گیا تھا یہ متحد ہیں، انہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ شرجیل میمن نے کہا پاک فوج نے ثابت کیا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مار کے حق میں ہماری فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے لیے مار کے حق میں فتح کسی عید یا تہوار سے کم نہیں۔ مار کے حق قومی یکجہتی اور سیسا پلائی دیوار جیسے اتحاد کی علامت ہے۔ نئی نسل نے صرف جنگوں کا سنا تھا، پہلی بار براہ راست مشاہدہ بھی کیا۔ کسی ملک میں ہمت نہیں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ JF-17 تھنڈر طیارے پاکستان کی شان، اسٹیٹ آف دا آرٹ۔ جنگی طیاروں نے مار کے حق میں بھارت کے دفاعی نظام S-400 کو نیست و نابود کر دیا۔ JF-17 تھنڈر طیاروں کی شاندار کارکردگی سے نام نہاد بھارتی دفاعی دعوے زمیں بوس ہو گئے۔ 305 ارب 52 شہر، بیشتر مسائل حل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس۔ تاریخ میں پہلی بار لاہور کی 16,410 گلیوں کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفکیشن کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ۔ 51 شہروں میں اسٹارم واٹر ڈرینیج کا اوسطاً 40% کام مکمل کر لیا۔ 6.6 ارب روپے سے 40 سیکشن مشینیں، 45 جیٹنگ مشینیں، جبکہ 100 ڈی واٹرنگ سیٹس اور 77 ڈی سلٹنگ مشینری کی فراہمی پر کام شروع۔ جون کے آخر تک 52 شہروں کو جدید مشینری کی فراہمی، بارش سے پہلے تیاری مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارلی مانسون کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 1 کے تحت مزید سٹریٹس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ مریم نواز کا اپ گریڈ اچھرا بازار کا خود افتتاح کرنے کا عندیہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس۔ ہر کام بہترین طریقے سے ہونا چاہیے، آئی واش کا زمانہ گزر گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وارننگ، ترقیاتی کاموں کے لیے جو سڑکیں توڑی گئیں انہیں فوری مکمل کیا جائے۔ عید الاضحیٰ پر گزشتہ سال سے بہتر انتظامات ہونے چاہیے۔